ہیں تو پھر آپ اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلی دیتے ہیں دیکھا میں نے کہا تھا نا ناکامی ہے. وہ ناکامی تھی نہیں، آپ نے بنا دی ہے کم کوشش کر کے. تو جب بھی آپ کچھ بھی کرنے لگیں، کوئی گول سیٹ کرنے لگیں یا کوئی سٹیپ لینے لگیں، تو پہلے اپنے آپ کو ان کسوٹیوں پہ رکھ کے چیک کر لیں اس کے پیچھے درد کتنا ہے، چاہت کتنی ہے اور کیا کرنا چاہتے ہیں. آپ کو جواب مل جائے گا. اور نمبر 2، یقین اس کام کرنے سے پہلے آپ کے اندر ہونا چاہیے. اگر وہ پہلے یقین ہے تو پھر 100% دیں گے. آپ 100% دیں گے نہیں، کامیابی ملے گی نہیں، ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا اور آپ اپنے آپ کو پھر کہہ رہے ہو کہ دیکھا میں نے کہا تھا نا ناکامی ہونی. وہ ناکامی کبھی تھی نہیں آپ کی، وہ آپ نے خود لی ہے کیونکہ آپ نے اپنا 100% نہیں دیا. سو فائنڈنگ یور پیشن اور پرپز پہ آتے ہیں کہ اپنا جو مقصد ہے اور اس کے پیچھے جو جذبہ کار فرما ہے اس کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کیا کرنا چاہیے. پہلا سوال اپنے آپ سے پوچھیں کہ جو کچھ آپ کر رہے ہیں آپ کو یہ پسند بھی ہے کہ نہیں. بہت سارے لوگ آپ کو زندگی میں ملیں گے جو پوری زندگی اس پروفیشن میں گزار دیتے ہیں جو انہیں پسند ہی نہیں ہے. ساری زندگی اس پارٹنر کے ساتھ گزار دیتے ہیں جو ان کو پسند ہی نہیں. تو پیشن اور پرپز، مقصد اور جذبہ تو رہے گا ہی نہیں. آپ تو لڑتے رہیں گے اپنے آپ کے ساتھ. دیکھیں جی، آپ کو لگی ہے پیاس تھوڑی دیر کے بعد ایک درد کی صورت اختیار کر لیتی ہے جب آپ کو پانی نہیں ملتا. پیاس اگر آپ کو بہت تھوڑی لگی ہے اور آپ کہیں جا رہے ہیں تو آپ کی کوشش ہوگی کہ کہیں سے پانی مل جائے، لیکن اگر نہیں ملا تو خیر ہے. ایسے ہی ہے، آپ 10 قدم اور چل لیں گے، تھوڑی دیر کے بعد آپ محسوس کرتے ہیں کہ پیاس بڑھ گئی ہے. آپ کہتے ہیں یار دیکھنا کہیں رستے میں کوئی جگہ ہے جہاں سے ہم پانی لے لیں، لیکن ابھی پیاس اتنی ہے کہ قابل برداشت ہے. تو آپ کہتے ہیں چلو کوئی بات نہیں، 10 قدم اور چل لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں. ایک سٹیج آئے گی جب پیاس آپ کی برداشت سے باہر ہو جائے گی اور وہ ایک درد کی صورت اختیار کر لے گی. اب آپ کہیں گے جی اور کچھ نہیں ہوگا، پہلے پانی کا بندوبست کیا جائے. باقی جتنے بھی کام تھے وہ سارے کے سارے سیکنڈری ہو جائیں گے، وہ سارے کے سارے پیچھے رہ جائیں گے. پہلے نمبر پہ پانی چاہیے اور کچھ نہیں ہوگا. راستے میں آپ کو ایک بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے جی پانی تو ہے لیکن میں نے دینا نہیں. ادھر سے پیاس کا لیول بڑھ رہا ہے اور درد کا لیول بڑھ رہا ہے، ادھر سے پانی نہیں دے رہا ہو. آپ کیا کہیں گے کہ پانی چاہیے، تمہیں جو چاہیے لے لو. صحیح. اگر آپ کی پیاس قابل برداشت ہے اور وہ بندہ کہتا ہے جی یہ بوتل دوں گا میں آپ کو 50,000 کی، تو آپ کہیں گے تیرا دماغ خراب ہے، 5 روپے کی بوتل 50,000 کی دے رہے ہو، رہنے دو. لیکن اگر پیاس کا لیول ہائی ہے تو آپ کہو گے چل یار ٹھیک ہے لے لیتا ہوں. ادھر سے پیاس بڑھاتے چلے جاؤ، ادھر سے ویلیو بڑھتی جائے گی اس چیز کی. ادھر سے درد بڑھاتے جاؤ، ادھر سے ویلیو بڑھتی جائے گی. وہ بندہ اگر آپ سے کہے کہ مجھے یہ گاڑی بھی دے دو، یہ گھڑی بھی دے دو، یہ پیسے بھی دے دو، یہ چیزیں بھی دے دو، تو آپ کیا دو گے کہ نہیں دو گے؟ زندگی اسی چیز کا نام ہے. آپ ہمیشہ اس چیز کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، اس چیز کے لیے قربانی دیتے ہیں، اس چیز کی قیمت ادا کرتے ہیں جس کی ویلیو آپ کی نظر میں ہوتی ہے. اگر اس چیز کی ویلیو نہیں ہے تو آپ کبھی بھی اس کے لیے کچھ نہیں کریں گے. یہ کہانی ہے اس کے پیچھے. اگر آپ کو کوئی بھی گول سیٹ کرنا ہے تو اپنے ہی پہلے نظر میں اس چیز کی ویلیو کو بڑھائیں. جتنی ویلیو بڑھائیں گے اپنے گول کی، اپنے ڈریم کی، اتنی زیادہ قربانی دینے کے لیے آپ تیار ہوں گے، اتنی زیادہ انرجی لگانے کے لیے آپ تیار ہوں گے، اتنی زیادہ کوشش کرنے کے لیے آپ تیار ہوں گے.
اگر آپ نے ویلیو نہیں بڑھائی تو کچھ نہیں ہوگا. یہ لائف کے کسی بھی معاملے پہ لگا لیجئے, ہر چیز کے اوپر جس میں آپ کا کوئی ایکشن انوالو ہے, جس میں کوئی آپ کی کوشش جس میں چاہیے, اگر اس کام کی جس کو آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی ویلیو نہیں ہے اور اس کے پیچھے آپ کی پیاس نہیں ہے, تو آپ نے پہلی بات ہے وہ کوشش ہی کوئی نہیں کرنی, دوسری بات ہے کہ آپ چینج بھی نہیں ہوں گے, تیسری بات ہے آپ سیکریفائس بھی نہیں کریں گے, چوتھی بات ہے آپ قیمت بھی نہیں دیں گے. اگر ہم میں سے اللہ نہ کرے ابھی کسی کو ہارٹ اٹیک یا اس طرح کا مسئلہ ہو جائے اور اٹھا کے ہاسپٹل لے جائیں تو ڈاکٹر کہتا ہے جی کہ 10 لاکھ روپیہ پہلے جمع کرائیں, ابھی آپریشن ہونا ضروری ہے, تو کیا آپ نے کبھی ڈاکٹر سے کہا بڑے مہنگے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے کرنے والے بنے, ہم ابھی رینج کر کے لاتے ہیں. آپ اس بندے سے بھی پیسے مانگیں گے جس سے کبھی آپ نے بات بھی نہیں کی, آپ وہ والا کام بھی کریں گے جو آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں. وجہ کیا ہے کہ اس کے پیچھے درد بڑھ گیا اور ادھر اس کی ویلیو بڑھ گئی ہے. اگر یہ بات آپ کو پتہ ہے, یہ فارمولہ آپ کو پتہ ہے, تو آپ خود سے اپنی زندگی کے ہر معاملے کو پہلے چیک کریں کہ وہ کتنی ویلیو رکھتا ہے, اور آپ دیکھیے گا کہ آپ کے ہر سٹیپ کے اوپر زندگی میں جو والا بھی آپ کام کرنے لگے ہیں اس کا رزلٹ کرنے سے پہلے آپ کے سامنے ہوگا کہ اچھا یہ ہونے والا ہے. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جتنے بھی گولز آپ نے لکھے ہیں اس کو اس کسوٹی پہ رکھ کے خود ہی چیک کر لیں, شیئر بھلے کریں یا نہ کریں, اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ اس کی ویلیو کتنی ہے, درد کتنا ہے, اور اس کو کرنے کے بعد خوشی کتنی ملے گی. اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو اس کو انگلش میں کہتے ہیں یہ صرف ایک خواہش ہے, ایک وش فل تھنکنگ ہے بس, اور کچھ بھی نہیں ہے. نہ یہ کوئی خواب ہے, نہ یہ کوئی آپ کی ڈیزائر, جسے برننگ ڈیزائر کہتے ہیں کہ بہت سخت قسم کی خواہش ہے. یہ صرف ایک بس ٹھیک ہے, ہو گیا تو ہو گیا, نہ ہوا تو نہ صحیح. یہ وہ والی کہانی ہے. تو آپ کو اپنا پیشن اور پرپس ڈھونڈنے کے لیے آپ کو تیار رہنا ہوگا کہ آپ جب اس راستے پہ چلیں گے تو راستے میں پرابلمز بھی آئیں گے, آپ کو رسک بھی لینے پڑیں گے, آپ کو ڈائریکشن بھی بدلنا پڑے گی. یہ دھیان رکھنا ہے آپ نے.